بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کافی ٹائم کے بعد آج میں دوبارہ کوئی ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں۔ کافی ٹائم ہو گیا مجھے اس چیز کو، آئی تھنک رمضان میں لاسٹ ٹائم میں نے اس چیز کو ریکارڈ کیا تھا، جو اپنی وائس اوور کیا تھا، لیکن آج میں پھر واپس آ گئی ہوں۔ اور آج میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہتی ہوں وہ ہے ہمارے اندر صبر و استقامت۔ آج کل کا جو دور چل رہا ہے، میں انکلوڈنگ آلسو میں خود اس چیز میں شامل ہوں کہ آج کے دور میں انسان کے اندر صبر اور استقامت دونوں ختم ہو چکے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ اتنی جلدی اوور تھنک کرتے ہیں، اتنی جلدی ہم لوگ چیزوں کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں کہ ہم لوگ یہ چیز انگلف ہی نہیں کر پاتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اکثر مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں نے صبر اور شکر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ شکر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی نمازیں ادا کر کے، روزے ادا کر کے، زکوٰۃ، حج، عمرہ کر کے ادا کرتے ہیں، دعاؤں سے ادا کرتے ہیں، لیکن صبر ہم لوگ نہیں کر پاتے ہیں۔ صبر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ہی رکھا ہوا ہے، جہاں شکر ہے وہاں صبر ہے۔ کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم پہ کوئی آزمائش ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کسی مشکل میں ڈالتا ہے، کسی مصیبت میں ہمیں ڈالتا ہے، تو کیا مطلب ہے ہم لوگ یہ کریں گے کہ روئیں گے، دھوئیں گے، پیٹیں گے خود کو کہ نہیں بھائی ہم سے نہیں ہو پا رہا، ہم سے نہیں اوور کم ہو پا رہا، ہم لوگ نہیں اس چیز سے نکل پا رہے۔ میں خود اس چیز میں بہت بڑی ایک ایگزامپل لوں گی کہ میں خود اس چیز میں بہت اوور تھنک کرتی ہوں، میں بہت پریشان ہو جاتی ہوں، سمجھتی ہوں کہ شاید میرے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ جی آپ نے کیوں کیا ایسا، میں نے کیا کیا تھا کسی کے ساتھ ایسا، یا مجھے کیوں سزا اتنی سخت مل رہی ہے۔ لیکن ہم لوگوں کو یہ بعد میں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نہیں کہا کہ ہاں مجھے اچھا لگتا ہے کہ تم ذرا مشکل میں رہو، یا مجھے اچھا لگتا ہے کہ تم رو، یا تم گڑ گڑاؤ، یا تم مطلب مشکل میں اپنی زندگی کو مشکل کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے مشکل میں ڈالا ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم صبر کریں، اور صبر کر کے خود میں یہ چیز ڈالیں کہ ہاں یہ چیز اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے مرضی ہے، اس میں میرا یا دوسرے بندے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ اللہ نے ہی آزمائش میں ڈالا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی آزمائش سے نکالے گا۔ بٹ ہم لوگ نہیں سمجھتے، میں بھی نہیں سمجھتی۔ لیکن جب آپ کڑی سے کڑی بیٹھ کے ملاتے ہو، یا جب آپ بہت اکیلے میں ہوتے ہو، تو آپ کو پتہ ہے نا، یا تو تنہائی میں شیطان آتا ہے، یا تنہائی میں آپ کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے آپ قریب جاتے ہو۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ بہت ہی روحانی طور پہ سوچ رہے ہوتے ہو کہ نہیں یار، اگر مجھ پہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے تو ظاہر اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی اس کے اندر۔ اور جب اس چیز سے بڑی اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی پہ اس کی استطاعت سے بڑھ کے اس پہ رنج یا دکھ نہیں ڈالتا، پھر ہمیں کس چیز کی فکر؟ جہاں ہم لوگ شکر کر رہے ہیں وہاں پہ ہم صبر بھی اگر کرنے لگ جائیں گے تو مجھے لگتا ہے ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی، بہت زیادہ آسان۔ میں خود اتنی اوور تھنک کروں کہ مجھے یہاں پہ کوئی پانی کا گلاس بھی کہیں گر جائے گا نا، یا کوئی آواز نوک ہو جائے گا، یا کچھ بھی ہو جائے گا، تو میں کہوں گی اللہ یہ کیا ہو رہا ہے میں تو بہت زیادہ اوور تھنک کرتی ہوں، بہت زیادہ اسٹریس لیتی ہوں، اور سمجھتی ہوں کہ نہیں ایسا اگر میرے ساتھ ہو رہا ہے تو میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، میں نے کیا کیا تھا، یا شاید میں اس قابل ہی نہیں تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کیا ہو۔ لیکن میں یہ چیز اب مجھے ریئلائز ہو رہی ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کرتا ہے تبھی تو آپ پہ آزمائش ڈال رہا ہے۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ اگر آزمائشوں میں ڈالتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی نکالنے والا ہے، ہم خود کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم لوگوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم لوگ خود ہی اوور کم کر سکیں کسی بھی چیز سے۔ تو میرا ماننا یہ کہ اگر ہم لوگ صبر بھی کرنا شروع ہو جائے تو صبر کے اندر بھی اللہ کا شکر ہی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صبر کرنے کی بھی توفیق دی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس آزمائش میں ڈالا تاکہ میں تیرے اور قریب ہو سکوں۔ اور آئی تھنک اب وہی ایک جو پورٹ فولیو وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو صبر کا جب لمحہ آئے، جب صبر کرنے کے دن آئے، تو ہم لوگوں کو بھاگنا نہیں ہے کہ نہیں یار میں تو تیرا اتنا شکر ادا کرتا تھا، میں تو صدقہ دیتا تھا، میں تو یہ کرتا تھا، میں تو روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھی، میں نے تو خرچ بھی کیا تیری راہ میں نے حج بھی کر لیا، میں نے عمرہ بھی کر لیا، لیکن پھر میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ تو پھر آئی تھنک ہمیں تب سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں اور قریب کرنا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم میرے قریب آؤ، اور جہاں تم 5 وقت کی نماز پڑھی وہاں تم تہجد بھی پڑھو، جہاں تم 5,000 دے رہے ہو وہاں پہ تم 7,000 دو، جہاں پہ تم مہینے کے رمضان کے 30 روزے رکھ رہے ہو وہاں پہ تم 10 روزے باقاعدہ نفلی بھی رکھو، جہاں تم کہہ رہے ہو کہ نہیں میں لوگوں کی بھلائی کرتا ہوں وہاں پہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم 10 گنا اور بھلائی کرو، تاکہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کے بعد نعمت اپنا تحفہ عطا کرے تو ہم لوگ اور زیادہ شکر ادا کر سکیں۔
کیونکہ ایک چیز تو بالکل واضح طور پہ ہر جگہ قرآن میں بھی احادیث میں بھی شامل ہے کہ مایوسی گناہ ہے، مایوسی گناہ ہے. جب وقت جو ہے وقت کسی کے لیے نہیں ٹھہرتا. اور سب سے بڑی بات اور سب سے اہم بات جو وقت کی اچھی ہے نا، وہ یہی ہے کہ وقت کسی کا بھی نہیں ہے اور وقت کسی کے لیے نہیں ٹھہرتا. اگر اچھا وقت چل رہا ہے تو برا وقت بھی آئے گا، اور اگر برا وقت چل رہا ہے تو اچھا وقت بھی آئے گا. اگر ہم اس کنسیپٹ کو سمجھ لینا تو آئی تھنک ہماری لائف بہت آسان ہو جائے گی. اور ہمیں اس چیز کو ہی سمجھنا ہے اب. اور میری ہر ایک سے یہی گزارش ہے کہ پلیز اپنی لائف میں انٹرفیئر کریں، دوسروں کی لائف میں نہ جائیں، نہ وہاں پہ تانکہ جھانکی کریں. دیکھیں اگر آپ کسی اور کے پھل کا جڑیں کاٹو گے نا آپ لوگ، تو یاد رکھیں آپ کے اپنے پھل میں بھی کوئی، آپ کے اپنے درخت پہ بھی کوئی پھل نہیں لگنا. کوٹیشن تھوڑی سی مس انڈرسٹوڈ ہوگی، میں اگین بول دیتی ہوں کہ جب آپ کسی دوسرے کی جڑیں کاٹو گے نا تو آپ کے اپنے درخت پہ پھل نہیں لگے گا. ہم لوگوں کو اپنے آپ میں سدھار لانے کی ضرورت ہے، دوسروں کی زندگی میں سدھار یا بگاڑ لانے کی ضرورت ہے ہی نہیں. ہر ایک کے اعمال، ہر ایک کے جو طور طریقے چال چلن ہیں وہ اپنے آپ تک ہیں، اور اس کے بعد اس کے اللہ کے ساتھ ہیں. یا میں یہ کہوں گی پہلے اللہ کے ساتھ ہے پھر وہ خود پر ہے. ہم کوئی نہیں ہوتے کسی کو کہنے والے کہ تم گناہ گار ہو یا تم جہنمی ہو یا تم جنتی ہو. وی نیور نیو. ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. ہم اپنے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتے کہ ہماری اپنی تقدیر ہمیں کہاں لے کے جائے گی. ہاں، دعا تقدیریں بدلتی ہے، آزمائشیں آتی ہیں لیکن چلی بھی جاتی ہیں. اتنی جلدی جائیں گے جتنا کامل آپ کا یقین آپ کے اللہ پہ ہوگا. اینڈ آئی تھنک سو کہ یہ میرے لیے بھی ایک لیسن ہے اور سب کے لیے ایک لیسن ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے آپ پہ قابو کریں. نفس پہ قابو ہو گیا تو ہر چیز پہ قابو ہو جائے گا. مین جو آج کے دور میں جو مین فیکٹر ہے نا جس کی وجہ سے لوگ اور ہم جیسی جو انسانیت ہے وہ کیوں تباہی کے راستے پہ جا رہی ہے، کیونکہ ہمارا نفس ہم پہ اتنا حاوی ہو چکا ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو بھول گئے ہیں کہ ہم لوگوں کو اس دنیا میں بھیجا کیوں گیا تھا. ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ نفس کی پیروی کرنا چھوڑ دیں، انکلوڈنگ می آلسو. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں میں ایسی نہیں ہوں باقی دنیا ایسی ہے، میں خود اس میں ایسی ہوں. میں اپنے آپ کو بھی چیز سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں اور اس چیز میں مزید محنت کروں گی، مزید اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کروں گی. اینڈ آئی ہوپ سو کہ اس چیز سے میری جو بات کہی ہے وہ کسی اور کے لیے بھی نا وہ اتنی ہی امپورٹنس رکھے جتنی میرے لیے اپنی زندگی میں ہے. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اللہ حافظ. ٹیک کیئر. بائے بائے.